یہ مسجد تقریباً 300 سال پرانی ہے اور ایک زمانہ تھا کہ اس مسجد کے چاروں طرف مسلمان ہی آباد تھے، اور اس مسجد کی جو زمین ہے ابھی بھی کافی پیچھے کے حصے میں، ادھر سامنے کے حصے میں ایک بہت بڑا میدان، وسیع میدان موجود ہے یہاں پر۔ اور اس وقت خاص طور سے منصری تلے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی مسجد انہیں دستیاب اور حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مولانا محمد شہاب الدین رحمانی قاسمی صاحب، HOD مرواری کالج بھاگلپور۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جمعہ کی نماز ادا کروائی لوگوں کو پرانی گنج مسجد میں، تو اس مسجد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسجد تقریباً 300 سال پرانی ہے اور ایک زمانہ تھا کہ اس مسجد کے چاروں طرف مسلمان ہی آباد تھے، اور اس مسجد کی جو زمین ہے ابھی بھی کافی پیچھے کے حصے میں، ادھر سامنے کے حصے میں ایک بہت بڑا میدان، وسیع میدان موجود ہے یہاں پر۔ اور اس وقت خاص طور سے منصری تلے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی مسجد انہیں دستیاب اور حاصل ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ اس مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، اس مسجد میں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مسجد حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب، جو موجودہ امیر شریعت نائب اڑیسہ جھارکھنڈ ہیں، ان کی نگرانی میں یہ مسجد ہے۔ اور ابھی جو ان کی جو مسجد کے سیکریٹری ہیں، ذمہ دار ہے حاجی محمد صلاح الدین صاحب ہیں، ان کی دیکھ ریکھ میں یہ مسجد ماشاءاللہ کافی ہرا بھرا ہے۔ آپ کیمرہ مین کو تھوڑا دکھائیں گے کہ اس کے فرش کو دیکھیے کتنا اچھا ہے، تو فرش کو دیکھیے کتنا اچھا ماشاءاللہ ہے۔ اور آپ ابھی جسٹ کچھ ہی دنوں پہلے یہ اس مسجد کی جو مرمت اور بہت بہترین سے اس کے رنگ و روغن کو دیکھیے۔ حالانکہ یہاں پر آبادی جو ہے، یہاں پر کی آبادی بالکل بھی نہیں ہے، منصری تلے کے لوگ آ کر کے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد کے بغل میں کوئی بھی ایک مسلمان کے گھر بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس مسجد کے اطراف میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ تمام لوگ منصری تلے کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور منصری تلے ہی کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہی لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ منصری تلے کے لوگ تو بہت ثواب کما لیتے ہوں گے اسی بہانے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ جس سے کام لے تو ایک بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے کہ اس مسجد، گھر تو اللہ کا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک سعادت کی بات اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس مزید بھی کام لیتا رہے۔ اور اس میں بہت سارے زمینیں جو ادھر بکھری ہوئی ہے، تو ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسباب مہیا فرمائے، جو باؤنڈری ہو جائے اس مسجد کی، اور چہار دیواری ہو جانے سے ایک محفوظ علاقے میں یہ رہے گا۔ پھر باقی اللہ کا شکر ہے، تب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب، ابھی آپ نے نماز ادا کروائی جمعہ کی، تو کیا مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے؟ آج 15 شعبان المعظم کا جمعہ کا دن بھی ہے، کیا تمام امت مسلمہ کو پیغام دیں گے؟ جی، آج کا دن کافی اہم ہے، اس معنی کر کے ایک تو 15ویں شعبان ہے، اور اوپر سے جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت الگ ہے، اور جمعہ کو ہفتے کی عید بھی بتایا گیا ہے، اور اوپر سے جو ہے 15ویں شعبان ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت ہے۔ تو اتنی ساری فضیلتیں اس مہینے میں اسی 15ویں شعبان کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن کافی اہم ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں جو اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا ہے، وہ اللہ کے رسول کا پیغام یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی شب، یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں، تو اس رات میں ہم عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ یہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، اور اسی کی ہم اتباع کرتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس دن کا اہتمام اسی مناسبت سے کریں۔ ابھی آپ ہماری بات جو ہو رہی تھی ڈاکٹر شہاب الدین رحمانی قاسمی صاحب کی، آپ لوگ بیان سن رہے تھے، تو شکریہ ڈاکٹر صاحب این انفارمیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے موضوعات کو یہاں پر اٹھایا ہے، چونکہ اس مسجد کی حفاظت ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور آج کا جو دن ہے بہت مناسب دن ہے، تو اس لیے بہت بہت شکریہ۔
تمام سامعین تک پہنچانے کے لیے ہماری بات کو شکریہ۔ شکریہ اینا انفارمیشن یوٹیوب چینل کو دیکھنے کے لیے۔